راجہ پرویز اشرف صاحب آپ اس کے بعد پھر زیادہ صاحب اور امجد علی خان آج جو ہے نا بائی نمبر بولیں گے. راجہ پرویز اشرف صاحب. شکریہ جناب اسپیکر. جناب اسپیکر، بجٹ ہر سال ایک معمول کی بات ہے اور ہر سال ہی پارلیمنٹ میں اس پہ بحث ہوتی ہے اور ایک طریقہ کار ہے کہ حکومتی لوگ اس کو ڈیفینڈ کرتے ہیں، اپوزیشن اس پہ تنقید کرتی ہے اور وہ تنقید جو ہے وہ برائے تعمیر ہوتی ہے، برائے اصلاح ہوتی ہے اور اچھائی اسی میں ہوتی ہے کہ جو اچھی تنقید ہو، اچھی تجاویز ہوں، اس کو پاکستان کے عوام کی بہتری میں، پاکستان کی بہتری میں اس بجٹ میں فراخ دلی کے ساتھ کارو کر لیا جائے. تو یہ ایک پارلیمانی طریقہ ہے. میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے بجٹ پہ بات کرنے کے لیے مجھے اجازت دی. جناب اسپیکر، میں کئی دنوں سے اس بجٹ کو جو اس اسمبلی میں پیش ہوا اس پر میں نے بڑا سوچ بچار کی، اس کو میں نے ہر طریقے سے دیکھنے کی کوشش کی اور مجھے ایک چیز جو حکومتی حلقوں کی طرف سے بارہا جس کا اظہار کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ ملک میں غیر معمولی حالات، اور میں اس سے مکمل اتفاق کرتا ہوں کہ ملک میں غیر معمولی حالات، کووڈ-19 کی وبا نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے اور کوئی ملک بھی ایسا نہیں شاید جس کو ہر قسم کے دباؤ کا، مشکلات کا اور چیلنجز کا سامنا نہ ہو. یہاں تک تو میں حکومت وقت سے 100% اتفاق کرتا ہوں. لیکن جناب والا، اسی لیے میں آج اعداد و شمار میں نہیں جاؤں گا، میں اس کے جو کس نے کتنا کس کے لیے رکھا اس میں بھی نہیں جاؤں گا. میں صرف موٹی موٹی دو چار باتیں آپ کے سامنے اور ہاؤس کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا کہ جب غیر معمولی حالات ہیں، جب ہم حالت جنگ میں ہیں، ہمارے عوام کی زندگیوں کو خطرہ ہے، موت ان کا پیچھا کر رہی ہے، تو اس کے لیے ہم نے جو تیاری کرنی تھی، جو قوم کو تیار کرنا تھا، جو اس جنگ کو تیاری کے لیے ماحول بنانا تھا، کیا ہم اس میں کامیاب ہوئے یا نہیں؟ یہ بنیادی نقطہ ہے. ہو سکتا ہے اس میں اپوزیشن کی طرف سے بھی غلطیاں ہوں، ہماری بھی کوتاہیاں ہوں، لیکن یہ سوال بہرحال سب سے بڑا سوال ہے کہ اس جنگ کو لڑنے کے لیے، اس وبا کا مقابلہ کرنے کے لیے جس ماحول کی ضرورت تھی، کیا وہ ہم نے پیدا کیا؟ اور وہ ماحول پیدا کرنا بالکل اپوزیشن کی بھی کسی حد تک ذمہ داری ہے، لیکن سب سے بڑی ذمہ داری حکومت کے کندھوں پہ. جناب والا، مجھے بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جس ہم آہنگی کی ضرورت تھی، جس جذبے کی ضرورت تھی، جس ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑنے کی ضرورت تھی، جس طرح قوم کو حوصلہ دینے کی ضرورت تھی، قوم کو یکجا کرنے کی ضرورت تھی اور یکسوئی کے ساتھ اس وبا کا مقابلہ کرنے کی ضرورت تھی، شاید نہیں بلکہ یقیناً ہم وہ نہیں کر سکے. جناب اسپیکر، سب سے بڑا جو مسئلہ پیدا ہوا وہ اس وجہ سے ہوا، اور یہ کن باتوں پر ہم تفریق ہوتے رہے، کن باتوں پر ہم تقسیم ہوتے رہے، کن معاملات میں ہم ایک دوسرے سے دست و گریباں ہوتے رہے. آپ ایک جہاندیدہ شخص ہیں، ذرا ان کا
ان کا مطالعہ کریں, ان کو دیکھیں تو صحیح, کیا وہ ایشوز ایسے تھے کہ آج ہم اس پر ایک دوسرے سے دستوں گریباں ہو جائیں, آج ہم اپنے آپ کو کمزور کر لیں, آج ہم ایک پیج پر نہ ہوں. تو یہ بڑے دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ حکومت اپنی اس ذمہ داری سے عہدہ برا نہیں ہو سکی. اس کی کیا وجوہات ہیں, کوئی کس طرح ڈیفینڈ کرے گا, لیکن یہ میری آبزرویشن ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہم تذبذب کا شکار رہے, غیر یقینی کی کیفیت ہم نے قائم رکھی, انڈیسائسونیس, فیصلہ بر وقت فیصلہ کرنے کی صلاحیت ہم نہیں دکھا سکے. اب وہ کیا کہیں گے کہ کیوں نہیں ہوا ایسے, لیکن بہرحال روز اول سے یہی ہے کہ ہم نے اس کا مقابلہ کیسے کرنا ہے. بدقسمتی سے یہ مسئلہ بڑا گمبھیر ہو گیا ہے. اس بیک ڈراپ میں یہ بجٹ آ رہا ہے, اور بجٹ جناب والا, کیا میں یہ پوچھ سکتا ہوں بجٹ بنانے والوں سے کہ اس بجٹ میں ڈائریکشن کیا ہے, پالیسی کیا ہے ہماری, اور کس بات پر یہ بجٹ فوکس ہے؟ جناب اسپیکر, یہ 3 بنیادی سوال ہیں جو کسی بھی بجٹ کے بارے میں پوچھے جاتے ہیں. اس کا بڑا باریکی سے مطالعہ کرنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ یہ بس ایک کارروائی مکمل ہوئی, یہ بس یہ ایک آئینی ذمہ داری سمجھ کر ایک ڈنگ ٹپاؤ قسم کا معاملہ جو ہے وہ کیا گیا ہے, اور ہاؤس کے سامنے آ کر وہ دستاویز رکھ دی گئی ہے کہ آپ کریں اس پر ڈسکس. جناب اسپیکر, آپ ملاحظہ فرمائیں کہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن جو پوری دنیا میں, جس کے ذمے پوری دنیا نے یہ کام لگایا ہے کہ صحت کے بارے میں وہ ایک گائیڈ لائن دیتا ہے. WHO نے جو ڈائریکشن دی ہیں حکومت پاکستان کو, اس نے جو صوبوں کو خط لکھے ہیں, کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ حکومت کی ان کی ڈائریکشنز پر, اس خط پر کیا پالیسی ہے, کیا کارروائی انہوں نے کی ہے؟ جناب اسپیکر, 4 ماہ کا ٹائم تھا, آپ کے علم میں ہے یہ بات, اور میں آپ کو اپریشیٹ کرنا چاہوں گا کہ آپ نے پارلیمان کو اس میں استعمال کیا. آپ پر اس بیماری کا حملہ ہوا, اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحت عطا فرمائی, آپ کے خاندان کو صحت یاب کیا. آپ نے متعدد میٹنگز کی, آپ خود اس کا انصاف کریں. جب بھی ہمیں بریفنگ دی گئی تو یہی بتایا گیا کہ جناب ہمارے پاس سب قسم کے معاملات ہیں, ابھی خطرے کی کوئی بات, وینٹیلیٹرز پہنچ چکے ہیں, آکسیجن ہے, ہمارے پاس بیڈز ہیں. اور میں فی الحال راجہ صاحب آپ کے اس پوائنٹ سے تھوڑا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں 1-2 چیزوں کو ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں. ایک تو یہ کہ جو یہ ایپیڈیمک آیا ہے, اس میں پارلیمنٹ پوری طرح مؤثر اور افیکٹو رہی ہے. آپ کو پتہ ہے, آپ بھی اس کا حصہ رہے ہیں, ہم نے مسلسل یہاں اجلاس بلائے اور گورنمنٹ کو جواب دہ بنائے. جو چیزیں میں اس لیے کہ کچھ میڈیا میں چل رہی ہے کہ پارلیمنٹ کدھر ہے, تو شاید وہ یہ ایونٹ جو ہے نا جس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کے پارلیمانی لیڈرز موجود ہوتے تھے, پوری ہفتہ وار میٹنگز ہوتی تھی اور ایک چیز آ جاتی تھی. دوسری, اللہ نے کرم کیا, جو ہماری ایگریکلچر کمیٹی, اس دن جو سب سے بڑا ایشو تھا آموں کا, جو کہ ایران کے بارڈر سے اس کا ایشو رہا, ہم نے اس کا نوٹس لیا اور آپ کی تمام پارٹی کی نمائندگی اس میں تھی, اور اس میں اللہ نے کرم کیا کہ ایران بارڈر جو ہے نا ہفتے کی 24 گھنٹے کے لیے کھلے رہے گا,
اور اس میں جو آم اور ہماری جو فروٹ کی امیڈیٹ ضرورت تھی کہ اس کو ہم روڈ کے ذریعے بیچ دیں وہ ہو گیا. اور دوسرا سب سے اہم جو فیصلہ ہوا ہے کہ پی اے اے نے اپنی ریٹس خاص کر عام کے جو فارمر ان کے لیے ایک خصوصی پیکج دیا ہے, اور اس پیکج کی بنیاد پہ, اور یہ کام ہم نے ہماری ایگریکلچر کمیٹی نے کیا ہے جو آپ کے نوٹس میں ہو کہ اس پارلیمنٹ نے اس کردار ادا کیا ہے. بالکل جناب اسپیکر, میں نے سٹارٹ اس بات سے لیا تھا اور آپ کو اور آپ کے اقدامات کو اپریشیٹ کیا تھا, اور اسی سلسلے میں یہ بتانے جا رہا ہوں کہ جب آپ نے وہ کورونا پہ پارلیمان کی اسپیشل کمیٹی بنائی تو آپ کے حکم پر ہی مختلف محکموں نے آ کر ہمیں بریفنگ دی, اور اس بریفنگ میں لگاتار اس بات کا اعادہ کیا گیا کہ ہمارے پاس سب قسم کا بندوبست ہے اور خطرے کی کوئی بات نہیں ہے, ہم اس آفت سے نپٹنے کے لیے تیار ہیں اور مزید تیاری کر رہے ہیں. یہ جس تھی اس کی, اگر میں ٹھیک کہہ رہا ہوں تو. جناب اسپیکر, میں بڑے دکھ کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ پچھلے ہفتے اس اسلام آباد میں جو ہمارا دارالحکومت ہے, آزاد کشمیر اسمبلی کے لیڈر آف دی اپوزیشن چودھری محمد یاسین اس بیماری کا شکار ہوئے, اور ان کو سخت اٹیک ہوا اور ان کا سانس رکنا شروع ہو گیا. مجھے اس فیملی نے کانٹیکٹ کیا رات کو, کوئی 8 بجے 9 بجے کے قریب مجھے علم ہوا, تو میں نے فوراً ان کے لیے ایک بیڈ کے دستیاب ہونے کی کوشش میں لگ گیا. جناب اسپیکر, ساری رات تمام ہسپتالوں میں, راولپنڈی میں, اسلام آباد میں, سرکاری اسپتال, پرائیویٹ ہاسپٹل, میں بڑے دکھ کے ساتھ کہتا ہوں کسی ہاسپٹل میں کوئی نہیں تھا. ایک پرائیویٹ ہاسپٹل نے کہا کہ ہمارے پاس تو آکسیجن ہی نہیں ہے, آپ پرائیویٹ طور پر آکسیجن کا بندوبست کریں. 3 بجے رات کو ایک سلنڈر کا بندوبست کیا گیا, پرائیویٹ طور پر خریدا گیا, اور وہ جا کر کسی ٹیکنیشین کو کہا گیا کہ گھر میں ان کو لگائیں, لیکن وہ کافی نہیں تھا, ان کو وینٹیلیٹر کی ضرورت تھی. دوسرے دن 11:30 بجے, وہ بھی 10 بجے میں اٹھا, تمام لوگوں کو میں نے فون کیے جو مشیر ہیں صحت کے, مرزا صاحب, ظفر مرزا صاحب, ان سے میری ذاتی طور پر بات ہوئی. میں نے ان سے کہا کہ بھئی یہ کیپٹل ہے تو ایک بیڈ ہمیں چاہیے, اور یہ لیڈر آف دی اپوزیشن ہے کشمیر کے, ان کے لیے چاہیے. چلے سب کی جان برابر ہے, خواہ وہ لیڈر آف دی اپوزیشن ہے یا عام آدمی ہے, لیکن میں ساری رات سے سر توڑ کوشش کر رہا ہوں. میرے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری ساری رات جاگتے رہے اور وہ بھی اسی مسئلے میں کوشش کرتے رہے. 11:30 بجے ایک پرائیویٹ ہاسپٹل میں, وہ بھی ہمارے اپنے ذاتی ریکویسٹ کرنے پہ, ان کے التجا کرنے پہ, سارے اپنے ریسورسز استعمال کرنے کے بعد ایک بیڈ دستیاب ہوا, اور اس وقت بھی چودھری محمد یاسین جو ہیں وہ زندگی اور موت کی کشمکش میں. جناب اسپیکر, یہ میں آپ کو کہیں دور دراز کسی علاقے کی بات نہیں بتا رہا, وزراء یہاں پر تشریف فرما ہے اور وہ آپس میں باتیں کر رہے ہیں, دوست ان کو نہیں سمجھ کے یہ میں کیا کہہ رہا ہوں. جناب والا, یہ آپ کے کیپٹل کی بات ہے. شفقت محمود صاحب یہاں تشریف فرما ہے, یہ آپ کے دارالخلافہ کی بات ہے جو میں نے اپنی آپ بیتی آپ کو سنائی, کہ ساری رات ایک بیڈ, ایک وینٹیلیٹر لیڈر آف دی اپوزیشن کشمیر کے لیے دستیاب نہیں تھا. آپ کے پاس تھا ہی, آپ کے کسی ہسپتال میں ایک بیڈ کی گنجائش نہیں تھی. یہ اگر اسپتال جو کیپٹل میں ہے, جو آپ کے دارالخلافہ میں ہے, جناب اسپیکر آپ تشریف لائے ہیں, تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ پریپیئرڈنس, اس وبا کا مقابلہ کرنے کے لیے تیاریوں کا پول تو کھل چکے. کم از کم مجھے آپ کنونس نہیں کر سکتے. ہاں, آپ نے اخبارات میں, ٹیلی ویژن پہ جا کے یا کسی فورم پر یہ کہا ہو کہ ہم بالکل تیار ہیں, تو کسی نے مان لی وہ بات. جو آپ بیتی میں آپ کو سنا رہا ہوں وہ تو اس چیز کی گواہی دیتی ہے کہ آپ کے پاس کوئی بندوبست نہیں. اور اس کے اوپر سب سے بڑی بری بات یہ ہوئی جناب اسپیکر, میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں کہ ہم نے لوگوں کو
کنفیوز کر دیا. یہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں, میں بار بار یہ بات نہیں دہراؤں گا کہ وزیر اعظم صاحب نے کیا کہا, ان کی کیا پالیسی تھی, انہوں نے کس طرح کیا, تو فرگیٹ اباؤٹ اٹ. لیکن آپ رول ماڈل ہیں, وزراء رول ماڈل ہیں, وزیر اعظم صاحب اس ملک کے سب سے بڑے رول ماڈل ہیں, جن کو لوگ دیکھ کر اندازے لگاتے ہیں کہ کیا ٹھیک ہے کیا غلط ہے. جناب اسپیکر, میں رویوں کی بات کر رہا ہوں. 2 دن پہلے شاید وزیر اعظم صاحب سندھ تشریف لے کر گئے. میں اس بحث میں بھی نہیں پڑھنا چاہتا کہ وہ وزیر اعلیٰ سے ملے ہیں یا نہ ملے, چھوڑے اس بات کو. وہ گورنر ہاؤس میں تشریف فرما ہیں, 6 7 8 آدمی جو ہیں وہاں پر ہیں, جس میں وزراء ہیں, گورنر صاحب ہیں. ایک صوفے پر 3 وزراء بیٹھے ہوئے, اور انہوں نے ماسک نہیں پہنے ہوئے, اور وہ ویڈیو جو ہے وہ وائرل ہے. پوری دنیا یہ کہہ رہی ہے, تو آپ سیریس ہیں؟ آپ لوگوں کو کیا پیغام دے رہے ہیں؟ آپ کے کہنے اور کرنے میں تضاد ہے. آپ کہتے کچھ ہیں, آپ کرتے کچھ ہیں. تو جناب اسپیکر, کیا ہو رہا ہے؟ آپ اٹھ کر ایک تقریر کر دیں یا کسی نوجوان کو کھڑا کر کے گالیاں نکلوا لیں, اس سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. نہ یہاں سے اگر کوئی آپ کو گالی دیتا ہے تو اس سے مسئلہ حل ہوگا. خدا کے لیے سوچیں, یہ ایک جنگ ہے, کسی کو اس کا اندازہ ہی نہیں. میں بالکل مانتا ہوں کہ یہ پہلی دفعہ ہوا ہے پوری دنیا میں, کسی کو بھی نہیں اندازہ تھا, اور لوگوں نے بڑی عجیب عجیب اس پر باتیں کی. آپ نے بھی غلطی کر لی ہوگی, لیکن اب تو سمجھ جائیں. وہ دیکھیں, وہ کہتے ہیں کہ ہرڈ امیونٹی, یہ جہالت کے زمانے کی ایک ٹرم ہے, فریز ہے, جو کہ جانوروں کے لیے استعمال ہوتا تھا. لوگوں کے پاس ریوڑ تھے, بکریاں تھی, بیماری آ جاتی تھی تو وہ کہتے تھے چلیں 40-50% مر جائیں گی, 60% مریں گی, تو جو بچ جائیں گی 30-40% وہ امیون ہوگی, اور اس پر پھر میں بلڈ کروں گا. انسانوں کے لیے یہ ٹرم استعمال نہیں ہوئی کبھی. انسان کی زندگی بچانے کے لیے تو آپ نے آخری حد تک جانا ہے. اب جناب اسپیکر, یہ جو ویڈیو میں آپ کو دکھا رہا ہوں, مجھے نہیں پتا شفقت محمود صاحب وہاں تھے, لیکن میں نام نہیں لینا چاہتا, لیکن وزراء تھے وہاں پر, سارے وزراء ہی تھے. تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ کس طرح لوگوں کو کہیں گے کہ آپ سوشل ڈسٹینسنگ کریں؟ آپ کس طرح لوگوں کو کہیں گے کہ ماسک پہنیں؟ آپ کی بات کو مانے گا؟ آپ ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں تو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آتی ہے اور کہتی ہے کہ میرے بچے کو عادت ہے, یہ گڑ بہت کھاتا ہے, میٹھا کھاتا ہے, تو آپ دعا فرمائیں کہ اس کی یہ عادت چھوٹ جائے. تو انہوں نے کہا کہ بی بی کل آنا. تو دوسرے دن وہ آئی تو انہوں نے کہا کہ بھائی دعا کی. تو لوگوں نے کہا کہ کل بھی آپ سے اس نے یہی گزارش کی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ کل میں نے خود میٹھا کھایا ہوا تھا. تو آپ خود تو پہلے ماسک پہن لیں, آپ خود تو سوشل ڈسٹینسنگ کر لیں, خود تو سمجھ جائیں کہ یہ بیماری کیا ہے, خود تو سمجھ جائیں کہ ہم خطرے میں ہیں. اللہ ہی ہے, میں نہیں سمجھتا کہ WHO کو آپ نے بالکل رد کر دیا, اور اس نے جو آپ کو اعداد و شمار دیے ہیں اخبارات میں چھپ رہے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ دی گارڈین نے اس کے اوپر بڑا ایک پڑھنے والے بندے بیٹھے ہوئے ہیں, لکھنے والے بیٹھے ہوئے. اور مجھے سب سے بڑا افسوس یہ ہے کہ مطلب صاحب دانش لوگ ہیں تو پھر یہ کیوں ہو رہا ہے؟ جناب والا, اس بجٹ میں آپ نے کورونا کو فائٹ کرنے کے لیے کتنے ارب رکھے؟ 70 ارب. وہ کس کے لیے رکھے ہیں؟ اس میں آپ نے لکھ دیا ہم فارم ٹو مارکیٹ روڈ بنائیں گے. آپ نے شاید اپنے ایم پی ایز ایم این ایز کو اس میں سے پیسے بھی دینے ہوں گے. آپ نے شاید کر دیا کہ ہم اس میں ہیلتھ کا بھی جو ہے وہ BHU بھی ٹھیک کریں گے. یہ کس نے بنایا ہے بجٹ اسپیکر صاحب؟ شفقت محمود صاحب بھی کھڑے ہو جاتے, کہتے یہ کیا لکھ رہے ہو بھائی؟ اگر کورونا ہمارا چیلنج ہے تو دی سینٹرڈ ایکشن از ریکوائرڈ, دی نیشن سینٹرڈ ایکشن.
पूरी तवज्जो चाहिए आपकी लोगों की जिंदगी बचाने के लिए। आप वहां भी डंडी मार रहे हैं, लोगों को गलत तासुर दे रहे हैं लोग। मैं आई एम सॉरी, मैं ये गलत, मैं ऐसे लफ्ज नहीं बोलता, लेकिन अगर आप लोगों से झूठ बोल रहे हैं कि हमने इतने अरब दे दिया, तो असल उसकी हकीकत क्या है जरा यहां ब्रेक डाउन करके दिखा दे कोई। मुसीबत पड़ी हुई है, घर को आग लगी हुई है, आपने डैम के लिए 80 अरब रख दिया है। यार आज डैम मुकम्मल हो जाएगा, डैम तो आज शुरू करेंगे तो उसको 12 साल चाहिए। किसने ये प्रायोरिटी सेट की है? कौन है वो दानिशमंद? कौन है वो अरस्तु? कौन है वो मईशतदान? जनाब स्पीकर, ऐसे हालात हैं कि मैंने सोचता हूं कि अब शायद तनकीद करना भी फजूल की बात है। मैं तो गुजारिश कर रहा हूं आपसे कि आपने अपने बजट की जो प्रायोरिटीज हैं वो इस तरह रखी हैं जैसे आपके इल्म में नहीं है कि क्या हो रहा है। आपने कोरोना पर डाल दिया सब कुछ, ठीक, मैं तो मानता हूं कि कोरोना ने आपकी इकॉनमी को तहवाला कर देगी, लेकिन बात यह है कि कोरोना से पहले भी हमारे मामला तो ठीक नहीं थे। देखें ना, यह तो बड़ी आसान सियासत हो जाएगी फिर कि आप कहें कि कोरोना से पहले का जो पीरियड है वो उससे पहले वाली हुकूमतों का किया धरना है, उससे बाद वाला पीरियड जो है वो कोरोना का किया धरना है। भाई कुछ आपने भी करना है जनाब स्पीकर, कोई आपकी भी जिम्मेदारी, कोई हुकूमत की भी जिम्मेदारी है। अब आप देखें जरा कि आपकी अफराते ज़र कहां है जनाब स्पीकर। जी राजा। जनाब स्पीकर, अफराते ज़र है और वो आम आदमी की कुव्वत खरीद कम कर देती है, ख़त्म कर देती है, उसके लिए मुश्किलात। अगर कोरोना ना भी हो, कोरोना अगर नहीं भी, तो अफराते ज़र आम आदमी की जिंदगी मुश्किल कर देती। 14% से ज्यादा आप कहते हैं अफराते ज़र है, और आप सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें नहीं बढ़ाते। मुझे कुछ लॉजिक बताएं ना। एक तरफ आप कहते हैं कि गरीब मर जाएगा, दिहाड़ीदार मर जाएगा, तो हम लॉकडाउन नहीं करना चाहते। आप लॉकडाउन नहीं करना चाहते, आप सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें नहीं बढ़ाना चाहते, आप पेंशनरों में इजाफा नहीं करना चाहते, तो आप क्या करना चाहते हैं? किस तरह आप वो चाहते हैं कि वो गरीब लोग जो हैं उन तक पहुंचना चाहते हैं? मैं समझता हूं कि ये टोटली जो ये सारा बजट जो है इसमें कोरोना से लड़ाई करने का कहीं मामूली सा मुझे जो है ना वो एक छोटा सा आंसर भी नजर नहीं आता कि आपके जहन में भी हो कि आपने एक चैलेंज का मुकाबला करना है। आपने तो ऐसे ही हाज पाज किसी ने आपको दिया, आगे रख दिया बजट, और आपने उठाकर उसको पास कर दिया जाकर कैबिनेट में। वो जो है ना रस्तू, उनसे जरा ये पूछें कि 2020 के इसी साल के जनवरी में वजीर आजम साहब ऐलान करते हैं कि जो एम्प्लॉइज ओल्ड एज वो पेंशन स्कीम जो है वो थे 6,500, और आपने बड़ी तालियां बजवाई कि हमने 8,500 कर दिया, और अप्रैल में आपने जाकर वो 2,000 काट दिया। भाई वो कोई गवर्नमेंट के पैसे तो नहीं है, वो तो ओल्ड एज का जो उसका बेनिफिट है वो तो उसको एम्प्लॉयर देता है। अब होता यह है कि आप या तो ये कहें कि आपने वो उसका 2,000 काट के आपने असास वालों को दे दिया, तो मैं क्या कहूं आपकी इस हिकमत अमली पर। तो एक गरीब को ज्यादा गरीब करके दूसरे गरीब की आप मदद कर रहे हैं। ये कोई फिलॉसफी की समझ तो आनी चाहिए ना, कोई आकर बताए इधर। सिर्फ ये जरूरी नहीं है कि आपने जरूर डिफेंड ही करना है और मैंने जरूर तनकीद ही करनी है, लेकिन कोई लॉजिक समझ आनी चाहिए। मुझे पता है बहुत अच्छे मुकर्रर हैं खुदा के फजलो करम से सारे आपके,
لیکن حقیقت یہ ہے جناب اسپیکر کہ اس وقت گراؤنڈ ریالٹیز جو ہیں وہ بہت انسان جو ہیں وہ بہت مشکلات میں ہیں. سب سے بڑا میں پھر وہ پوائنٹ دہراتا ہوں کہ آپ کے پاس اس پینڈیمک سے لڑنے کے لیے حکمت عملی آپ کی غلط تھی. آپ کی کوئی تیاری نہیں ہے. آپ کے پاس کسی ہاسپٹل میں کیپٹل کی بات کر رہا ہوں, میں سارے ریجن کی بات کر رہا ہوں, ایویشن منسٹر یہاں نہیں تھے. اب ان سے میں یہ کہتا ہوں کہ جب آپ ہماری بات سنیں گے نہیں تو آپ ہمیں جواب کیسے دیں گے؟ پھر تو آپ کے پاس ایک رٹا رٹایا جواب ہے گالیاں دینے کا, وہ آپ دیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ کی تیاری نل, اور اوپر سے جو آپ بجٹ لے کر آئے ہیں یہ بڑا ہی نقصان دہ بجٹ ہے. میں موجود ہیں یہاں پر وزیر ہوا بازی, اگر میں ان کی توجہ چاہوں آپ کی وساطت سے جناب اسپیکر, تاکہ ان کو شاید جواب بھی دینا ہو. دیکھیں بہت باریکیوں میں نہ جائیں اکنامکس کی, وہ کسی کو سمجھ آئیں گی کسی کو نہیں آئیں گی. کسی کو پتہ چلے گا جی ڈی پی کیا ہوتی ہے, کسی کو پتہ نہیں چلے گا. لیکن موٹی موٹی بات جو ہے جو ایک عام آدمی کو سمجھ آتی ہے, ہمارے ملک کے ہزارہ لوگ بیرون ملک, ہزارہ, جس دن سے یہ پینڈیمک شروع ہوا ہے خاص طور پہ مڈل ایسٹ میں ان کو بے روزگار کر دیا گیا. دبئی میں, سعودی عرب میں, مسقط میں, قطر میں, یورپ میں, ایون کینیڈا میں لوگ پھنسے ہوئے تھے وزٹ ویزے پر, سینکڑوں ہزاروں لوگ گئے ہیں, وہ ان کو آنا نہیں تھا واپس. اب ہماری حکمت عملی کیا ہے؟ کیا ہم اتنا ہی کوئی گئے گزرا ملک ہیں جناب اسپیکر کہ ہم اپنے آدمیوں کو واپس نہیں لا سکتے؟ کیا جہازوں کا بندوبست نہیں ہو سکتا 2 4 5 10 دن میں؟ وہ وزیر مذہبی امور سے پوچھئے ذرا کہ کتنے ٹیلی فون ان کو آئیں کہ جدہ پر کیا پوزیشن ہے, دمام میں کیا پوزیشن ہے, دبئی میں کیا پوزیشن ہے, شارجہ میں کیا پوزیشن ہے, لندن میں کیا پوزیشن ہے. امریکہ, کینیڈا, آسٹریلیا میں لوگ بے شرف مددگار ہیں ہمارے, ہمیں فون کر رہے ہیں. تو مجھے بتانا کہ یہ ملک جو ہے کوئی بنانا ریپبلک تو نہیں ہے. زندہ قومیں تو اپنے ایک ایک بندے کی حفاظت کرتی ہیں, لیکن آپ اپنے بندوں کو لانے کے لیے آپ کہتے ہیں ہمارے پاس جہاز نہیں ہے, اور اگر آپ کو کہتے ہیں جہاز ہے تو کہہ لیں واپسی پر کیونکہ جاتے ہوئے خالی جائے گا, آپ جو ہیں دگنا ہمیں کرایہ دیں. یہ کیا, کہاں کی پالیسی ہے یہ؟ کس پینڈیمک سے لڑ رہے ہیں؟ یہ مصیبت زدہ لوگوں کی آپ مدد کر رہے ہیں یا ان کی جیبوں پہ ڈاکہ ڈال رہے ہیں؟ خدا کا خوف کی کریں. چاہیے تو یہ تھا کہ آپ جہاز چارٹر کرتے, کتنے ارب خرچ ہو جاتے, اور ان لوگوں کو باعزت طور پر ان کے گھروں میں پہنچاتے. بھائی جو لوگ آئے ہیں ان کو جس طرح آپ نے ٹریٹ کیا ہے, ان کو جس طرح سے آپ نے ایسولیشن میں رکھا ہے, وہ الگ ایک داستان ہے. مانیں گے نہیں آپ, 20 بندوں کو ایک ایک باتھ روم تھا ان کا, اور وہاں سے کہہ کر آئے ہیں کہ آپ پیسے دیں ہم آپ کو ہوٹل میں ٹھہرائیں گے لاہور میں. وہ سب لوگ وہ اب آپ کو جان چکے ہیں. پھر آپ نے اوپر سے کیا کیا کہ ملک میں دوسرا بڑا, سب سے بڑا جو آفت آئی تھی وہ ٹڈی دل ہے. آپ نے ٹڈی دل کو کیا ٹیکل کیا؟ سال پہلے یہاں کھڑے ہو کے جناب آصف علی زرداری صاحب نے, جناب اختر مینگل صاحب نے اور دوسرے دوستوں نے جب آپ کو کہا کہ یہ ہو رہا ہے, تو یہاں سے اسد عمر صاحب اٹھے, مجھے اچھی طرح یاد ہے, انہوں نے کہا کہ یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہمارے جہاز ہم ہیں, ہم نے اسپرے شروع کر دی ہے, اٹس ڈن, ختم. آپ تو یہ ہے آپ کی گورننس. آج آپ کے سندھ, پنجاب, بلوچستان کے اضلاع جو ہیں اس کا شکار ہیں, فیمن آنے کا خطرہ ہے, اور آپ کا ابھی پھر بھی آپ کھڑے ہو کر کہیں گے کہ ہم سب کچھ کر رہے ہیں. یار کیا کر رہے ہیں, خاک کر رہے ہیں آپ, نہیں ہو رہا آپ سے, آپ کی ڈائریکشن ہی نہیں ہے. آپ کو کسی نے غلط یہ بتا دی تھی بات کہ جتنا اپوزیشن کو گالیاں دو گے, جتنا اوپر ان پر الزامات لگاؤ گے, آپ لوگوں کو لوگ اچھا سمجھیں گے.
اس فلسفے پر آپ کا کام کچھ دن چلا ہے، لیکن اب اس کو کیوں گھسی پٹی باتوں کو آپ کر کے ہمیں مطمئن نہیں کر سکتے، پاکستان کے عوام کو نہیں مطمئن کر سکتے؟ میرا مطالبہ ہے جناب فلور آف دی ہاؤس کہ حکومت ان تمام پاکستانیوں کو اپنے خرچ پر واپس لے کر آئے۔ جناب اسپیکر، میں ایک بات کرنے جا رہا ہوں، اللہ مجھے معاف کرے، میں کوئی اپنی تعریف نہیں کرنے چاہے، میں تو بہت کمزور آدمی ہوں، میں اس قابل نہیں ہوں، لیکن جب میں پرائم منسٹر تھا تو مجھے بتایا گیا کہ بحری جہاز پر کوئی 4-5 پاکستانی کام کرتے تھے، لیبر۔ وہ آسٹریلیا کے کسی ساحل پر جب جہاز گیا تو ان کی ڈیتھ ہوگی، کسی وجہ سے کوئی حادثہ ہوا، تو جب وہ جہاز اس وقت ساحل کے قریب تھا تو اس نے اس بندرگاہ پر وہ ڈیڈ باڈی اتار تھی، اور وہ بڑا دور دراز کی جگہ تھی۔ تو میں کسی فنکشن میں تھا تو وہاں مجھے ایک بندے نے بتایا کہ اس طرح 4 پاکستانی بے یار و مددگار، ان کی میتیں جو ہیں وہ آسٹریلیا کے کسی وہاں پر پڑی ہیں، وہ لوگ غریب ہیں، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہماری وہ میتیں واپس آئیں چاہ۔ جناب اسپیکر، حکومت کے بس میں بہت کچھ ہوتا ہے، میں نے اسی وقت آرڈر کیا اور 48 گھنٹے کے اندر اندر وہ میتیں جو ہیں گورنمنٹ کے خرچ پر واپس آئیں اور یہاں آ کر ان کو دفنائیں۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں ان کو؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں آپ بیٹھے رہو بھائی، اب ان کے پاس کھانے کے لیے پیسے بھی نہیں۔ مجھے خود ایک زیارب نامی بندے نے فون کیا، کہتا میں بھوکا ہوں، میں کونسلیٹ کے باہر ہوں، میرے پاس ٹکٹ کے پیسے بھی نہیں، انہوں نے ڈبل کر دیے۔ یار یہ کوئی ٹائم ہے آپ کا بزنس کرنے کا؟ آپ پینڈیمک سے، آپ اس آفت سے، وبا سے ان کو بچائیں گے جن کو اتنا ہوش نہیں ہے کہ بندہ ہمارا بھوکا مر رہا ہے، جہاز ہمارے پاس ہے، نہیں ہے تو ہم چارٹر کریں، ان کو واپس لے کر آئیں؟ آپ سے کیا توقع ہو سکتی ہے؟ آپ بڑے بڑے دعوے کریں، ہمیں برا کہیں۔ وہ کل کسی نے لکھا تھا کہ اگر پہلے تو ہماری غلطیاں تھیں نا جن کی وجہ سے یہ کچھ نہیں کر سکے، اگر ان کو 1947 میں حکومت دی جاتی تو یہ کہتے کہ انگریزوں نے سب کچھ ملک کا بیڑا غرق کر دیا۔ جناب اسپیکر، میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ اس وقت اگر اتفاق رائے کی ضرورت ہے، میں بھی شاید دکھ سے یہ باتیں کر رہا ہوں، دل تو میرا بھی نہیں کرتا، اگر اتفاق رائے کی ضرورت ہے تو ضروری ہے اس وقت کوئی رسا کشی ہو، اس وقت ٹیلی ویژن چینل پر بیٹھ کے آپ گالم گلوچ کریں، ہر غلط بات کو بھی ڈیفینڈ کریں۔ وزیر اعظم صاحب کا اپنا ملک ہے، وہ سربراہ ہیں اس حکومت کے، اس ہاؤس نے ان کو الیکٹ کیا ہے، وہ میرے بھی وزیر اعظم ہیں جتنے آپ کے وزیر اعظم، آخر وزیر اعظم ہوتے ہیں۔ وہ اگر جاتے ہیں کراچی میں تو وزیر اعلیٰ کو کیوں نہیں ملتے؟ اس کو بنانا چاہتے ہیں کہ میں تم سے نہیں ملنا چاہتا، آئی ڈونٹ کیئر، میں اپوزیشن سے نہیں ملنا چاہتا، آئی ڈونٹ کیئر، میں اس پارٹی کو دیکھنا نہیں چاہتا، آئی ڈونٹ کیئر۔ You are Prime Minister of this country. You are the Chief Executive. Ultimate responsibility is on your shoulder. You don't have to have this type of attitude. جناب اسپیکر، نہ کریں ایسے، یہ جو ایٹیچیوڈ پرابلم ہے یہ پاکستان کو نقصان دے رہا ہے۔ اگر تو آپ کا نقصان ہوتا ہے یا 2-4 بندوں کا، تو بہت سارے لوگوں کے ایٹیچیوڈ ایسے ہوتے ہیں وہ نہیں ملتے لوگوں کو۔ لیکن اس ایوان کی بھی ایک روایت ہے جناب اسپیکر، یہاں جب پرائم منسٹرز آتے ہیں تو وہ اپوزیشن لیڈر سے ملتے ہیں، اس کو السلام علیکم کہتے ہیں، ہیلو ہائی کہتے ہیں۔ میں تو یہاں تک آیا کرتا تھا، پیچھے جایا کرتا تھا، بیک بینچر سے ملا کرتا تھا۔ یہ ایک روایت ہے، آپ نے خوبصورت ماحول بنانا ہے اس ہاؤس میں، جو اس ہاؤس میں ماحول ہوگا وہی پھر آپ کا ماحول جو ہے وہ پاکستان میں ہوگا۔ لیکن ہم نے آتے، شاید ہماری بھی غلطی ہو، میں نہیں کہتا کہ ہماری کوئی غلطی نہیں، لیکن ہماری غلطی کو بھی سنبھالنا پرائم منسٹر کا کام ہے، بیکاز ہی از ایٹ دی ہیلم آف دی افیئر، ان کے پاس کرسی ہے۔
اگر ہم نے کوئی غلط بات بھی کر دی ہے اس کو بھی صبر اور تحمل سے سنبھالنا لیڈر کا کام ہے، اسٹیٹ مین کا کام ہے، پاکستان کے وزیر اعظم کا کام ہے کہ اس کو سنبھالے۔ یا اگر آپ کہتے ہیں کہ میں نے اینٹ کا جواب پتھر سے دینا ہے، آپ کہتے ہیں کہ اگر تم چھوٹی گالی دو گے تو ہمارے لوگ آپ کو 10 گالیاں دیں گے، تو ماحول تو پھر خراب ہو جاتا ہے۔ پھر کس طریقے سے ہم آنگی آئے گی؟ پھر کس طرح سے وزیر اعظم صاحب آپ جا کر صوبے میں جگہ تھے، آپ پوری کیبنٹ کو بلاتے ہیں، آپ ان کو ساتھ بٹھاتے ہیں، آپ کہتے ہیں مسئلہ کیا ہے، میں آیا ہوں، جو میں کر سکتا ہوں یہ میں کر سکتا ہوں، یہ میں نہیں کر سکتا، یہ میرے پاس ہے، یہ میرے پاس نہیں ہے۔ جناب اسپیکر، کیا یہ اچھا نہ ہوتا کہ جس دن یہ پینیڈیمک کا مسئلہ شروع ہوا تھا وزیر اعظم صاحب ساری جماعتوں کو بلا لیتے؟ کیا مشکل، سینٹر میں بیٹھتے، فوکس ان پر ہوتا، دائیں بائیں اپوزیشن کو بٹھاتے اور پوری قوم سے خطاب کر دیتے، یہ سارے اپوزیشن لیڈر ان کی ہاں میں ہاں ملاتے، ان کا مشورہ شامل ہو جاتا، تو پھر نہ آپ کو ان چھوٹے چھوٹے مسائل میں الجھنے کی ضرورت تھی۔ تو آپ مان جائیں یہ آپ کا ایٹیچیوڈ پرابلم، آپ سیاستدان بنے نا۔ سیاستدان تو وہ ہے جو مشکل ترین حالات میں، جو اندھیرے میں بھی روشنی تلاش کرتا پھرتے ہیں۔ آپ اندھیروں میں بھی روشنی تلاش کرنے کے بجائے آپ روشنی کو بھی اندھیرے میں تبدیل کر کے سوچتے ہیں کہ آپ نے کمال کر دیا، کہ آپ کو یہ لوگ کہیں گے، بڑا نمبر دیں گے کہ آپ بڑے سخت مزاج آدمی تھے، آپ کسی کی پرواہ نہیں کرتے تھے، کون ہے یہ فلاں صاحب اور کون ہے فلاں صاحب، یو ڈونٹ کیئر فار دیم بٹ پلیز کیئر فار دا کنٹری، دس از دا ٹائم، تھنک اوور اٹ۔ ایسا نہیں چلتا ملک۔ میں تو کہتا ہوں اب تو ایک بہت بڑے ڈائیلاگ کی ضرورت ہے، اب تو آپ کو سارے سٹیک ہولڈر کو شاید بٹھانے کی ضرورت ہو۔ یہ ملک اس طرح بزنس ایز یوزول پہ چلتا نظر نہیں آ رہا، اور ہم ہیں کہ ہم آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں، یا وہ شتر مرغ کی طرح ہم ریت میں اپنا منہ دے کے سوچ رہے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ Things are getting out of hand. Things are getting out of control. خدا کے لیے سوچیں۔ اب آپ کو کہاں یہ کہ آپ تو اس ہاؤس میں نہیں کر سکتے، پھر آپ پورے ملک کا کیسے کریں گے؟ جناب اسپیکر، میں اب اس کو بار بار میں وہ فگرز پہ نہیں جانا چاہوں گا، ساری فگرز غلط، نہیں تو پنک بک لے آئیں۔ ویئر از دی پنک بک؟ ویئر از دی پنک؟ یہ میرے اسمبلیوں میں آنے کے بعد یہ فرسٹ ٹائم ہوا ہے۔ خواجہ صاحب بتائیں، آپ بہت اسمبلیوں میں آئے ہیں مجھ سے بھی زیادہ، کبھی پنک بک کے بغیر آپ نے بجٹ دیکھا ہے؟ کٹ موشنز آپ کیسے بنائیں گے؟ ڈپٹی اسپیکر صاحب، اس پہ تو آپ کو بھی میں سمجھتا ہوں کہ کچھ تھوڑا سٹینڈ لینا پڑے گا۔ دیکھیں، اب آپ نے 1 کروڑ روپیہ تو بچا کر بہت بڑا شاید کارنامہ سر انجام دے دیا، لیکن اس ہاؤس کا بیسک جو بجٹ کی سپرٹ ہے اس کو آپ نے ختم کر دیا، آپ نے وہ چھین لی، آپ نے ایک نئی روایت ڈال دی۔ جناب اسپیکر، میں آج بڑے دکھ سے ایک بات کا اظہار کرنا چاہوں گا، پارٹی ہر ایک کی اپنی اپنی ہے، لیکن ہمارا اگر مقصد صرف یہ ہے پاکستان کی خدمت، پاکستان کے عوام کی خدمت، ہم کسی جماعت میں بھی، لیکن ہمارا منزل تو ایک ہے۔ کل میں دیکھ رہا تھا کہ ہمارے پاس پنجاب میں لوکل باڈیز نہیں، لوکل باڈیز اگر ہوتی تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے لیے بہت ساری آسانیاں پیدا ہو جاتی۔ اب لوکل باڈیز کیوں نہیں ہیں 2 سال سے؟ آپ نے میرٹ کر کے ہمارے کان پک گئے کہ آپ میرٹ والے لوگ ہیں، آپ اصولوں والے لوگ ہیں۔ آپ نے اس لیے لوکل باڈیز کو ختم کر دیا، اس کا ٹینیور رہتا کہ وہ آپ کی نمائندگی وہاں نہیں تھی، پی ایم ایل این کی شاید میجورٹی تھی وہاں پر، تھی میجورٹی،
تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے آج یہ کہا کل کہ ہم اتنا خوبصورت، اتنا زبردست قسم کا لوکل باڈیز نظام لے کر آ رہے ہیں جو ڈیلیور کرے گا۔ جناب وزیر اعظم، آپ نے ساری عمر وزیر اعظم رہنا ہے۔ اگر آپ لوگوں کے پروجیکٹس کے ساتھ، لوگوں کے نظام کے ساتھ، ان کے لوکل باڈیز سسٹم کے ساتھ یہ کریں گے تو 2-3 سال کے بعد آپ کے لوکل باڈیز کا کیا ہوگا؟ آپ یہ سکھانا چاہ رہے ہیں اس قوم کو؟ آپ یہ سکھانا چاہ رہے ہیں؟ آپ فرما رہے ہیں کہ چیف منسٹر جو ہیں وہ ڈکٹیٹر بن گیا۔ بھائی پنجاب کا چیف منسٹر تو آپ کے انڈر ہے، خیبر پختونخوا کا آپ کے انڈر ہے۔ آپ نے تو وہاں جا کر آپ نے فرمایا کہ یہ بھائی کوئی بیماری شماری ہے نہیں ہے، ڈونٹ وری، نتھنگ ول ہیپن۔ تو لوگوں نے آپ کی بات پر عمل کیا۔ تو اب جو اتنی کیجویلٹیز ہو رہی ہیں، جو اتنے لوگ مارے جا رہے ہیں، اس کی ذمہ داری کس پر فکس ہوگی؟ کیا کبھی کوئی اس پاکستان میں ایسا جوڈیشل کمیشن بھی بنے گا؟ چیئرمین صاحب، ڈپٹی اسپیکر صاحب، جناب اسپیکر صاحب، آپ کی توجہ چاہتا ہوں کہ بڑے جوڈیشل کمیشن بنے ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ کیا اس پر بھی کوئی جوڈیشل کمیشن بنے گا کہ حق میں وقت نے لوگوں کو غلط گائیڈ کیا، پینڈیمک کو معمولی بیماری قرار دے دیا، فلو قرار دے دیا، اور اس کی وجہ سے ہزاروں لوگ، لیکن اٹلی میں شاید یہ ہونے جا رہا ہے، وہ اپنے پرائم منسٹر کے خلاف جو ہے وہ انکوائری مارک ہو گئی ہے کہ کیا اس نے سچویشن کو ٹھیک ٹیکل کیا؟ نہیں کیا۔ تو جناب کہاں کی آپ بجٹ پہ ہمیں تقریر کرنے کے لیے کہتے ہیں؟ کہاں کہ آپ نے کون سے آپ نے تیر مارا ہے؟ آپ نے ادھر ادھر سے کچھ فگرز پکڑی ہیں، ساری جھوٹی ہیں۔ میں نے اس پر ریسرچ کی، اگر میں کہا تو میں آپ کو بتا بھی دوں۔ مجھے یہ بتا دیں 70 بلین جو آپ نے رکھا ہے کورونا کے لیے، کتنے پیسے کس چیز مد میں رکھے ہیں؟ اس کے لیے آپ سڑک بنائیں گے؟ گھر میں آگ لگی ہے اور آپ کنواں کھودنے شروع کر دیے؟ تھوڑا سا بھی تو کوئی نظام ہوتا ہے گرے میٹر۔ کوئی ایک بندہ کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ دس از ربش، وٹ آر یو ڈوئنگ؟ آئی ایم ایف آپ کو اس کی ساری شرائط آپ ماننے جا رہے ہیں۔ آئی ایم ایف نے بھی آپ کو اگر کوئی مراد دی ہے یا سہولت دی ہے تو اس لیے دی ہے کہ اس ملک میں کورونا ہے، کووڈ-19 کو مقابلہ کرنے کے لیے، تو آپ نے تو کچھ بھی نہیں اس میں رکھا۔ آپ نے جو 12,000 روپے دیے تھے، اچھی بات کی، بہت اچھی بات کی، لیکن وہ اس لیے لوگوں تک پہنچ گئے تھے کہ آپ کے پاس پیپلز پارٹی کا دیا ہوا ایک وہیکل تھی، ایک سسٹم تھا۔ اب آپ کیا کریں گے؟ اس کو کاٹ دیں گے؟ بے نظیر انکم سپورٹ کا نام تبدیل کر کے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے پاکستان کے عوام کی خدمت کر دی ہے؟ کر دیں، سارے نام چینج کر دیں، ہر چیز پہ نام مٹا دیں اپنے مخالفوں کا، تو کیا پاکستان کے عوام کی خدمت ہو جائے گی؟ بہت دکھی دل سے میں یہ باتیں کر رہا ہوں جناب چیئرمین، جناب اسپیکر۔ حالات ٹھیک نہیں ہیں، لوگوں کو اندھیرے میں نہ رکھیں۔ حکومت پے در پے ہر محاذ پر فیل ہو رہی۔ بجٹ تو ایک بات ہے نا، اس سے پہلے بھی دیکھ لیں آپ کی جی ڈی پی کہاں چلی گئی۔ میں نے مائنس میں جاتی ہوئی جی ڈی پی آج تک ورلڈ ٹائم میں بھی نہیں سوچا، اور آپ پھر لگاتار یہ فیصلے آپ مانیں، وہ خدا کے لیے بیٹھو، سر جوڑو، شاید اب بھی کوئی اس کا حل نکل آئے، لیکن آپ تو مسئلے کو الجھائے چلے جا رہے ہیں۔ یہ طریقہ غلط ہے، اس طریقے سے ہمیں ہٹنا پڑے گا پیچھے، ہمیں صوبوں کو ساتھ لے کر چلنا پڑے گا، ہمیں کنٹری کا چیف ایگزیکٹو ہوتے ہوئے اس کا پورا خیال رکھنا پڑے گا تمام لوگوں کا۔ ہمیں اس وقت کنٹروورشل میٹر کو چھیڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ ماحول خراب کرنا؟ اب آپ نے ماحول خراب کر دیا، اب ٹھیک کیسے کرنا ہے؟ ابھی بھی وقت ہے، بہت کچھ نقصان ہو گیا ہے، شاید کچھ ہم بچا لیں۔ قوم کو اکٹھا کرنے کی کوشش کریں، ضد چھوڑ دیں۔
اپنا رویہ تبدیل کریں. آپ کوئی سپر ہیومن بینگ نہیں ہیں, آپ فرشتے نہیں ہیں. آپ پر بہت سیریس انگلیاں اٹھ رہی ہیں, آپ کی گورننس پر انگلیاں اٹھ رہی ہیں, اور پتہ یہ اس وقت چلے گا جب آپ ایٹ دی ہیلم آف افیئر نہیں ہوں گے. آج جو بول رہے ہیں کل آپ نے کاٹنا ہے, لیکن افسوس یہ ہے کہ ملک کا نقصان ہو جائے گا. یہ ملک پیچھے چلا جائے گا ہماری ہٹ درمی کی وجہ سے, ہماری ضد کی وجہ سے, ہماری انکمپیٹنس کی وجہ سے, انڈیسائسونیس کی وجہ سے. ڈپٹی اسپیکر صاحب, آپ صوبوں کے پیسے نہیں روک سکتے. کیوں روکتے ہیں؟ مجھے پتہ ہے کہ صوبوں کو دے کے, تنخواہیں دے کے آپ انڈر پریشر آ جاتے ہیں. اس کا کوئی حل سوچنا چاہیے, اس کا کوئی طریقہ سوچنا چاہیے. اس کا بھی حل تب ہی ہوگا نا کہ ہم اپنا رویہ چینج کریں گے. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. اس طرح نہ کریں. آپ, میں وہ لفظ بھی نہیں کہنا چاہتا, میں سمجھتا ہوں کہ آپ دراریں ڈال رہے ہیں, آپ نفرت کی لکیریں کھینچ رہے ہیں, اور آپ کو پتہ نہیں. میں نہیں کہتا کہ آپ محب وطن نہیں ہیں, آپ شاید ہم سے بڑھ کر محب وطن ہو, لیکن نہ سمجھ بہت بڑا نقصان ہو چکا ہے جس کا ہمیں ادراک نہیں ہے. جناب اسپیکر, یوتھ کو آپ نے موبیلائز کر دیا, بالکل آپ کا ایک کریڈٹ ہے. آپ نے بڑی طریقے سے یوتھ کو زبردست طریقے سے کیا. اب مجھے یہ بتائیں کہ 1 کروڑ نوکری کا وعدہ کون کرتا ہے؟ تو خدا کا خوف کرے. 50 لاکھ گھروں کا وعدہ, میرے بھائی چیمہ صاحب بیٹھے, is trying hard, very hard working person. I know him since many years, since decades. ہارڈ ورکنگ ہے, محنتی ہے, ایماندار. لیکن کیا آپ 50 لاکھ گھر بنا لیں گے؟ یہ آپ کا تو وہ صاحب ہے کہ پلے نہیں تیلا تے کر دیے میلا میلا. عوام کو آپ بیوقوف بنائے جا رہے ہیں. عوام کو آپ, کل کسی نے معذرت کے ساتھ, میں اس بات کے بہت سخت خلاف ہوں کہ پرائم منسٹر کے لیے کوئی تضحیک کا لفظ استعمال کرے. وہ اس آفس کی عزت اور توقیر ہے, اس ملک کی. لیکن کل ایک بندے نے 2 تصویریں بنائی, خواجہ صاحب, اور اس نے کہا کہ میاں والی میں 2 نواب گزرے. 2 نواب, ایک نواب گزرے, ایک ہیں. جو نواب گزرے ہیں ان کا نام تھا نواب کالا باغ, اور جو نواب ہیں ان کا نام ہے نواب سبز باغ. تو سبز باغ نہ دکھائیں, حقیقت دکھائیں لوگوں کو. عباس صاحب, آئی نیڈ یور. تو جناب اسپیکر, آپ نے یہ کہا بڑے فخر سے کہ لوگوں کو مت نکالیں نوکریوں سے, ہم آپ کو لون دیں گے, بڑے سستے, بڑے تھوڑے انٹرسٹ پر دیں گے, اور آپ اپنے لوگوں کو تنخواہیں دیتے رہیں اور بعد میں ہمیں ادا کر دینا. کیا یہ بات ہوئی ہے جناب؟ مجھے بتایا جائے کہ کتنے انٹرپرینورز کو اسٹیٹ بینک نے لون دیا ہے یا کسی بینک نے دیا. میرے پاس ریکارڈ ہے, لوگ میرے پاس آئے ہیں, کہتے ہیں ہم نے اپلائی کیا ہے. تو وہ آ گئے ہمارے پاس, اور انہوں نے اتنا لمبا پروسیجر بتایا ہے, اتنا لمبا پروسیجر بتایا کہ ہم تو 4 سال وہ پروسیجر ہی نہیں مکمل کر سکتے. تو یہ کیا دھوکہ ہے؟ اعلان کر دینا, پھر آپ نہیں دیکھتے کیا ہو رہا ہے. آپ نے اعلان کر دیا کہ ہم نے کنسٹرکشن سیکٹر کو پتہ نہیں 4 چاند لگا دیے. کیا ہوا ہے؟ آپ مجھے پرمیشن لے کر دیں یا 25 سٹوری کا, کوئی نہیں دیتا. مطلب آپ کی کوئی بات شاید حکومت کے جو کارندے ہیں, جو بیوروکریسی ہے, جو سسٹم ہے, اس سے مطابقت نہیں رکھتی. شاید کہیں تو فالٹ ہے. دیکھیں, حکومت جو ہے نا وہ ایک مشکل کام ہے. اس ملک میں حکومت کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے. جناب اسپیکر صاحب,
जैसे वो टाइट रोप पर वो बांस लेके चलता है ना दो बड़ी ऊंची बिल्डिंगों के दरमियान वो शख्स, इस तरह प्राइम मिनिस्टर को चलना पड़ता है इस मुल्क में। फिर जाकर हुकूमत चलती है, फिर जाकर आप डिलीवर करते हैं। इल्जामात लगाएं, हम आप पर लगाएंगे। मैं कहता हूं अपने लोगों को मत लगाएं इन पर इल्जाम। मैं तो नहीं लगाता किसी पर, लेकिन आप अपना रवैया दुरुस्त करें, अपना रास्ता दुरुस्त करें, अपनी समत ठीक करें। जनाब स्पीकर, मैं ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहता कि आज जुमे का दिन है और दोस्तों ने भी बात करनी है। आखिर में मैं दो बातें बड़ी अहम है मेरे हलके के बारे में और मुझे स्पेशल कहा गया है। एक तो कौमी नौयत का है। जनाब स्पीकर, कलर सईडा टू धान गली, ये धान गली का जो पुल है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में हुआ मुकम्मल, और वो कश्मीर और पाकिस्तान को मिलाती आई ये सड़क जो है। कश्मीर के तरफ से बहुत खूबसूरत सड़क बन गई है, लेकिन इस तरफ खंडरात, और उस इलाके की बहुत बड़ी ये जरूरत है। ये दोनों, कश्मीर की भी और पाकिस्तानियों की भी, और ओवरसीज पाकिस्तानियों के जिनका हम बहुत दिन से मोहब्बत करते हैं, इधर बैठे हुए लोग भी और उधर भी, उनकी ये रिक्वायरमेंट है कि इस सड़क को हंगामी बुनियादों पर दो रवैया किया जाए और इसको कश्मीर के साथ में लाया जाए, ताकि दोनों इलाकों के दरमियान जो है वो कुआं है उसका, और आधी से उनकी होल्डिंग जमीन बहुत कम है। अब तो कनालें भी नहीं, शायद मरलों में उनकी जमीन है, बेवाह है, शोदा की वहां खानदान है। तो पीपीएल ने यह जुल्म किया है कि उनसे जमीन हथिया ली, बड़े वादे कर दिए कि हम आपको इतना मुआवजा देंगे। आप वज़रा बैठे हैं, अगर इनको भी कोई इसका एहसास हो जाए कि वो फैमिलीज जो हैं वो बड़ी एगनी में, उनसे जमीन ले ली गई है, मुआवजा भी पूरा नहीं दिया गया, बच्चे को नौकरी का वादा किया था वो भी नहीं दी, और अब जब वो कंपनी में जाते हैं तो उनको धक्के दे के बाहर निकाल दिया जाता है। मैं इस फ्लोर से मैनेजिंग डायरेक्टर पीपीएल उनसे ये उनके कल अगर कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट हो गया जिसको मैंने रोका हुआ है, मैं नहीं समझता कि हमारा इलाका पुरअमन इलाका है, वहां कोई अमन अमान की सूरत पैदा हो, लेकिन उसकी सारी जिम्मेदारी जो है वो एमडीपीपीएल पर होगी। और आखिरी पॉइंट जो मैं आपसे अर्ज करना चाहूंगा कि कई साल से जनाब स्पीकर हमारे पास यूनिवर्सिटी के लिए जगह ली गई 100 एकड़। सरवर खान साहब को पता है कि पोठवार में 100 एकड़ जमीन हासिल करना बहुत मुश्किल काम है। ये 94 में हुई, जो कि कश्मीर को भी कैटर करे, जो खिता पोठवार के सारे जिलों को भी कैटर करे, बल्कि पूरे डिवीजन के लिए, और जीटी रोड के ऊपर हो। इसी तरह की लोकेशन पर वो जमीन लेगी। आज उसको 15-20 साल हो गए। जनाब स्पीकर, मैंने सुना है कि फेडरल गवर्नमेंट एक आईटी यूनिवर्सिटी बनाने जा रही है और उसके लिए लोकेशन भी हुई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनको कहा है कि आप लोकेशन देखें और पिंडी से बाहर, शहर से बाहर जो तंग जगह ना हो वहाँ बनाएं। तो वजीर साहब भी तशरीफ़ फरमा है, इनका इलाका भी यही है, इसी खित्ते से हैं। तो मेरी ये गुजारिश होगी कि वो एक मौजूद जगह है यूनिवर्सिटी बनाने के लिए, खाए वो पंजाब यूनिवर्सिटी का कैंपस बनाएं, ख़वातीन की यूनिवर्सिटी बनाएं या आईटी यूनिवर्सिटी बनाएं, तो वो नहायत ही मौजूद जगह है और वो उस इलाके की डिमांड है। और ओवरसीज़ पाकिस्तानी, जनाब स्पीकर, कश्मीर, आज़ाद कश्मीर के बाद सबसे ज़्यादा बड़ी तादाद जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी की है वो गुजर खान से, वो मेरे हल्के NA58 से, कलर सईदा और गुजर खान से। तो मेरी ये गुजारिश होगी कि उनके मामलात को भी मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर एक यूनिवर्सिटी की अशद ज़रूरत है। और आखिर में मैं इतनी अर्ज करूँगा जनाब स्पीकर कि जब तक आप रवैयों में तब्दीली नहीं करेंगे, प्राइम मिनिस्टर साहब अपने रवैये में तब्दीली नहीं लाएंगे, उस वक़्त हम आगे नहीं आएगी, इत्फाक राय नहीं होगा, और ये वबा जो है हमारा कहीं ऐसा नुकसान ना कर दे कि हम पछताते रहें। खुदा के लिए अभी भी होश लें
اور لوگوں کو بتائیں اور اپنے معاملات ٹھیک کریں اور یہ ادھر ادھر پیسے پھینکنے کے بجائے کورونا اسپیسیفک ہو جائیں. اور اگر جان ہے تو جہان ہے. کوئی زندہ رہے گا تو سیاست بھی کرے گا, زندہ رہے گا تو بزنس بھی کرے گا, زندہ رہے گا تو ایک دوسرے سے لڑیں گے بھی. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور پروردگار پاکستان شکریہ کے جی. ہر شہری کو, دنیا کے ہر شہری کو اس وبا سے بچائے. شکریہ. بہت شکریہ جی. جی جناب امجد